اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کی بارش۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت پاپوشی حاصل ہوئی۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفی بھی حاضر خدمت تھے۔ سلوک اور اہل سلوک کا ذکر نکلا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالکان راہ سلوک وہ الگ ہے جو سر سے پیر کے ناخن تک دریائے محبت غرق ہیں، کوئی ساتھ نہیں گزرتی کہ ان پر عالم محبت سے عشق کا مینہ نہیں برسا۔ عالم طہیر۔ پھر فرمایا کہ عارف وہ ہے جس پر عالم اسرار سے ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہزاروں حالات پیدا ہوں، اور وہ عالم سکر میں ایسا غرق ہو کہ اگر اس وقت 17,000 عالم اس کے سینہ میں اتر آئیں تو اس کی خبر تک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ حقائق بیان فرمائی کہ ایک روز میں نے سمرقند میں ایک درویش کو عالم طہیر میں غرق دیکھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ درویش کتنا عرصہ سے اس حال میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، 20 برس سے ہم انہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ خیر، میں کچھ مدت تک ان کے پاس رہا۔ ایک وقت میں نے ان کو عالم ہوشیاری میں پایا، ان سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کتنے عرصہ سے اس عالم میں ہیں؟ کسی کے آنے جانے کی آپ کو خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے نادان، جس وقت دور واسر اور دریائے محبت میں غرقابی ہوتی ہے، اس وقت اسرار تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت خبر نہیں رہتی کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کون آیا، کون گیا۔ اگر اس حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس حالت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو مطلب خبر نہیں ہوتی۔ سلوک جان بازی کا نام ہے۔ اس کے بعد حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے درویش، یہ سلوک راہ جان بازی ہے، جس نے اس راہ میں قدم رکھا وہ سلامت نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے لگی تو انہوں نے فریاد کرنی چاہی۔ حکم ہوا، اے یحییٰ، ذرا بھی دم مارا تو اپنے دوستوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلنے لگا تو آپ نے فریاد کرنی چاہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، فرمانے لگے، خدا کا حکم ہے کہ اگر تو نے ذرہ بھی آہ کی تو پیغمبروں میں سے تیرا نام خارج کر دوں گا۔ محب صادق۔ یہ فرما کر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمانے لگے کہ جو کوئی محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت و بلا کے وقت فریاد و زاری کرے، وہ آدمی فی الحقیقت محب صادق نہیں بلکہ وہ کذاب ہے اور درو گو ہے۔ دوست وہی ہے کہ اس پر دوست کی طرف سے جو کچھ آئے اس پر راضی رہے اور 100,000 بار شکر کرے اور کہے، خیر اس نے اس بہانے مجھے یاد تو کیا۔ پھر فرمانے لگے کہ حضرت رابعہ بصری کو جس دن رنج غم یا تکلیف پہنچتی تھی، اس روز بے پایا مسرت کا اظہار کرتی تھی۔ فرمایا کرتی تھی، آج میرے محبوب نے اس ضعیفہ کو یاد کیا، سبحان اللہ۔ اور جس دن کوئی رنج و غم کا سامنا نہ ہوتا، اس روز رو رو کر کہا کرتی کہ آج مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ میرے دوست نے مجھے یاد نہیں کیا، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں نے پیر دستگیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اے عزیز، طریقے سلوک یہ ہے کہ جو کوئی محب ہو اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوست کی طرف سے بلا کا آرزو کے ساتھ خواہش مند نہ ہو، وہ اہل معرفت کے نزدیک بلائے دوست رضائے دوست ہے۔
بلائے دوست رضائے دوست ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جس روز مجھ پر نازل نہیں ہوتی میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے نعمت چھین لی گئی، کیونکہ راہ سلوک میں بلائے دوست ہی نعمت ہے۔ اس کے بعد غیب کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد غیب اس شخص کو کہتے ہیں جو درجہ کمال کو پہنچ کر اس میں راسخ ہو گیا ہو اور اس آواز غیب پر مکاشفہ نہ کرتا ہو۔ پھر اس کو بلا کر اپنے مجمع میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا شیخ عثمان سنجری میرے دوست اور پیر بھائی تھے۔ جب ان کی مشغولیت حد کو پہنچی، مردان غیب نے ان سے ملاقات شروع کی۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ فقیر بھی ان کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ یکا یک مردان غیب کی آواز آئی، شیخ عثمان آؤ، ہم جا رہے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً آواز کی سمت میں چل دیے اور ہماری نظروں کے سامنے سے ہی غائب ہو گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہ چل سکا کدھر گئے۔ اس کے بعد حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کا چلنے والا ترقی پر ہے تو وہ یقیناً راہ سلوک کا سالک ہے، اور اگر کمال رکھتا ہے تو امید ہے اسے درجہ کمال نصیب ہوگا۔ قرآن ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے۔ ہمیں ایک بزرگ نظر آئے، ان کا نام بھی عثمان تھا۔ وہ حضرت خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جس جگہ اور جس طرف وہ بزرگ جاتے تھے ہم اور قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ وہ بزرگ چونکہ روشن ضمیر تھے، فوراً اس بات پر مطلع ہو گئے اور پلٹ کر ہم سے کہا کہ ظاہری طور پر نقش قدم پر چلنے سے میں جو کچھ کرتا ہوں تم بھی وہی کرو۔ ہم دونوں نے دریافت کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں روزانہ 1000 قرآن شریف ختم کرتا ہوں۔ ہم یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور اپنے دل میں سوچنے لگے یہ بزرگ عالم خیال میں 1000 قرآن شریف پڑھ لیتے ہوں گے۔ یہ خطرہ ہمارے دل میں گزرا ہی تھا۔ انہوں نے سر اونچا کر کے فرمایا یعنی ایک حرف کر کے پڑھتا ہوں، کوئی حرف نہیں چھوڑتا۔ مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بولے حضرت جو بات سمجھ سے باہر ہو وہی کرامت خاص ہے۔ اس وقت حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جس شخص کو جو کچھ ملا عمل سے ملا، اگرچہ فیض خدا بندی عام ہے لیکن جد و جہد شرط ہے۔ آداب مجلس، پھر مجلس اور پیر کی خدمت میں آنے اور با ادب بیٹھنے کا ذکر آ گیا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کہ آدمی جب مجلس میں آئے جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، آنے والے کی جگہ وہیں ہے۔ پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ دعا گو اور حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ پیغمبر خدا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی دائرے میں دیکھ کر بیٹھ گیا، دوسرے کو اس دائرے میں جگہ نہ ملی، وہ پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا منہ پھیر کر چل دیا۔ اس واقعہ کو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص آ کر دائرہ میں بیٹھ گیا اس سے ہمیں بھی شرم آئی، قیامت کے دن ان کو رسوائی نہ ہوگی، اور جو منہ پھیر کر چل دیا ہم نے اس کے لیے اپنی رحمت سے منہ پھیر لیا۔ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ آنے والے کی نسبت پوچھنے لگے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مطلب یہ ہے
کہ آنے والے کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ آنے والے کی وہی جگہ ہے، لیکن دائرے کے اندر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ امام ابو علیب سمرقندی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجلس میں آ کر درمیان میں بیٹھے وہ ملعون ہے۔ پھر ذکر پیر کے نفس کی نسبت ہوا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر کے نفس دو قسم کے ہیں، ایک نفس نیک اور دوسرا نفس بد۔ خدا نہ کرے کہ وہ کسی پر نفس بد کرے۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ دعا گو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں ایک روز حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں کھڑا ہوا تھا کہ شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نامی درویش جو میرا ہم فرقہ تھا، ہم سایہ سے شکایت مند ہو کہ حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، پریشان خاطر معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے آداب بجا لا کر عرض کیا کہ ہمسایہ سے سخت تکلیف میں ہوں، اس نے اپنے مکان پر زینہ بنایا ہے، میرے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی عرض کرے پائے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے متعلق اس بات کو جانتا ہے کہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سانس بھر کر فرمایا کہ وہ کوٹھے کے اوپر سے گر کر نہیں مرا، اس کی گردن نہیں ٹوٹی۔ شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر بعد آداب بجا لا کر واپس ہو گئے۔ اپنے محلہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کی زبانی سنا کہ وہ ظالم ہمسایہ کوٹھے کے اوپر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ میں اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ راجہ پرتھوی راج اس فکر میں تھا، وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ درویش یہاں سے چلا جائے تو اچھا ہے۔ یہ خبر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کے گوش مبارک تک پہنچی۔ اس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے درویش حالت سکر میں تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے رائے پتھوراں کو زندہ مسلمان کے ہاتھ گرفتار کرا دیا۔ اس بات کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ پر حملہ کر کے زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ بات جاننے اور یاد رکھنے کی ہے کہ درویش کے ایک کلمہ میں آگ ہے، دوسرے میں پانی۔ ابھی یہی ذکر ہو رہا تھا کہ ملک اختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ حاکم پر گنا حاضر ہو کر آداب بجا لایا اور کچھ نقد بطور نظر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں اور لوگ بھی حاضر تھے۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی یہ رسم نہیں ہے کہ کسی سے کچھ لیں، چیز اسے دینی چاہیے جو اس کا مالک ہو، اس کے طالب بہت ہیں۔ اس وقت حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ بوریے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے بوریے کا کونا اٹھا کر ملک اختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حاضرین سے فرمایا دیکھو، بوریے کے نیچے خزانے بہہ رہے تھے۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کے پاس خدا کے خزانے اس قدر ہوں وہ تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کر کیوں دیکھے؟ جاؤ اسے واپس لے جاؤ اور شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ آئندہ ایسی گستاخی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوجد کرمانی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور دعا گو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اولیاء مقتدین کا ذکر تھا کہ اتنے میں سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ اس طرف
سے پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے گزرے۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال ہوگی۔ اس لڑکے پر سب بزرگوں کی نظر پڑی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبا سانس لے کر فرمایا کہ یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا اور بادشاہ ہونے سے پہلے نہ مرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کا سامنا کیا چیز ہے۔ اس کے بعد بیعت کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیعت سے پھر جائے، اس کی توہین یا کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی بیعت کی تجدید کرنی چاہیے جب تک وہ دوبارہ پیر سے بیعت نہ کرے گا، بیعت درست نہ ہوگی۔ یہ فرما کر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مناسب حال پر حقائق بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام برہان الملتاء الدین نے روزہ میں بروایت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ دشمنوں نے یہ خبر اڑا دی کہ عثمان غنی شہید کر دیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تو صحابہ کو طلب کر کے فرمایا، جاؤ جدید بیعت کرو تاکہ ہم سب مل کر مکہ والوں پر چڑھائی کریں۔ اس وقت آپ ایک درخت کے مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے تازہ بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی کا نام ابن عقو تھا۔ حاضر خدمت اقدس ہو کر از سر نو بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے بیعت کی تھی غرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چونکہ میں جا رہا ہوں اس لیے تجدید بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس روایت میں تجدید بیعت کا ثبوت موجود ہے۔ اس عاجز نے عرض کیا کہ اگر اس وقت پیر موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اس کا ٹکڑا ہی آگے رکھ لے اور بیعت کر لے۔ اور فرمایا عجیب نہیں کہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح بیعت کرتے ہوں۔ اسی سبب سے دعا گو بھی اسی طرح بیعت کرتا ہے۔ اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کا بیان شروع ہو گیا۔ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درویش کسی تہمت کی بنا پر بغداد میں گرفتار ہو گیا، قتل گاہ پر لایا گیا۔ خلیفہ کا حکم تھا کہ مجرم کو قبلہ رخ کھڑا کر کے گردن ماری جائے۔ جس وقت جلاد نے تلوار اٹھائی، فوراً اس کی نظر پیر کی قبر پر جا پڑی۔ اس درویش نے فی الفور قبلہ کی طرف پشت کر کے اپنے پیر کی قبر کی طرف منہ پھیر لیا۔ جلاد نے پوچھا کہ تو نے قبلہ کی طرف سے منہ کیوں پھیرا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے، تو اپنا کام کر، تجھے حجت کرنے سے کیا غرض؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حاکم کا حکم آیا کہ اس ملزم کو فوراً رہا کر دو۔ یہ حقائق بیان فرما کر حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا اور فرمایا، دیکھو سچا عقیدہ یہ چیز ہے کہ اس کی بدولت وہ درویش قتل ہونے سے بچ گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاروں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سلوک کی تعلیم دے رہے تھے۔ جس وقت حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ داہنی طرف بیٹھے فوری کھڑے ہو جاتے۔ حاضرین متعجب تھے، کس کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ آپ نے کئی بار ایسا ہی کیا، الغرض جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت کے خادم خاص نے عرض کیا کہ آپ داہنی طرف دیکھ کر قیام کیوں فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے شیخ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑتی تھی تو مجھ پر قیام کرنا فرض ہو جاتا تھا، اس لیے میں اس طرح قیام کرتا ہوں۔ حضرت قطب الاقطاب نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو حاضر و غائب یکساں تصور کرتے، جس طرح حالت حیات میں اپنے پیر کا احترام اور ادب کرتا تھا، ویسا ہی ادب و احترام وفات کے بعد بھی کرے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اس کے بعد فرمایا، ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ایک شہر میں پہنچے، وہاں ہم نے 12 آدمی دیکھے جو عالم تحیر میں آنکھیں کھولے کھڑے تھے، مگر
انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا، رات دن استغراق کی حالت طاری رہتی تھی۔ نماز کے وقت انہیں ہوش آ جاتا، نماز کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ حضرت قطب الأقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا شبہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء اللہ محفوظ، یعنی یہی سبب ہے کہ دن رات استغراق میں رہنے کے باوجود ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔